ویلکم اسٹوڈنٹس، اسلامیات اختیاری کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم نے جو ٹاپک اپنا پڑھنا ہے وہ ہے حرمت ربا یعنی سود کے احکام۔ سب سے پہلے آپ نے ان آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے با محاورہ، یعنی آیت نمبر 275 سے 281 تک۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حرمت ربا یعنی سود کی حرمت سے متعلق۔ ربو کے معنی مفہوم ربا یربو ربان کے معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہیں، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اسی سے ربو ہے یعنی جس سے مراد وہ متعین اضافہ ہوتا ہے جو ایک قرض دینے والا صرف مہلت کے عوض اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے۔ ربا کسے کہتے ہیں یا سود سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد وہ متعین اضافہ ہوتا ہے جو ایک قرض دینے والا صرف مہلت کے عوض اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے۔ جاہلیت اور اسلام دونوں میں یہ اصطلاح مذکورہ مفہوم کے لیے مشہور رہی ہے۔ اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں لیکن اس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ قرض دینے والا قرض دار سے ایک معین شرح پر صرف اس حق کی بنا پر اپنے دیے ہوئے روپے کا نفع وصول کرے کہ اس نے ایک خاص مدت کے لیے اس کو روپے کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ فقہ کی اصطلاح میں اس لفظ کے معنی دو ہم جنس اشیاء تبادلہ میں سے ایک شے کا زیادہ ہونا بھی ہے، بغیر اس کے کہ اس زیادتی کا کچھ عوض ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ربا نسیئہ یعنی قرض پر سود، اور ربا الفضل۔ پہلی قسم، یہ مال قرض کی واپسی میں تاخیر کا عوض ہے۔ مثلا کوئی شخص 1000 روپے ایک سال کے لیے ادھار لیتا ہے اس شرط پر کہ سال بعد وہ قرض خواہ کو 1200 روپے ادا کرے گا۔ یہ 200 روپے ادائیگی میں ایک سال کی تاخیر کا عوض ہے۔ یا ایک شخص سردیوں کے موسم میں کسی سے 1 بوری گندم اس شرط پر ادھار لے کہ موسم گرما میں وہ 1.5 بوری گندم دے گا تو نصف بوری گندم تاخیر سے مال کی ادائیگی کا عوض ہے۔ اس عوض کو ربا نسیت کہتے ہیں۔ میعاد متعینہ پر عدم ادائیگی کی صورت میں مزید سود لگا دیا جاتا ہے۔ سود کو راس المال میں شامل کر کے سود لگایا جاتا ہے۔ یہی سود مرکب ہے جو مطلقاً حرام ہے، چاہے انفرادی ضروریات کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کرنے کے لیے لیا ہو۔ شریعت میں ان دونوں قسم کے سودوں میں کوئی فرق نہیں، ہر قسم کے سود کے حرام ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ سود کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ربو الفضل یعنی اشیاء کا غیر مساوی تبادلہ یا مبادلہ۔ اس سے مراد ہے اشیاء کے غیر مساوی مبادلے کا سود، یعنی ہم جنس اشیاء کا کمی بیشی سے تبادلہ کرنا، چاہے ان میں سے ایک چیز عمدہ اور ایک رتی ہو۔ مثلا کوئی شخص 45 کلو گندم کے عوض 40 کلو گندم لے اور یہ تبادلہ 10 بدس ہو جائے۔ اب 45 کلو گندم لینے والے نے بدلے میں 40 کلو گندم دی تو اس نے 50 کلو زائد گندم کسی چیز کے عوض میں نہیں لی، تو اسے ربو الفضل کہتے ہیں۔ ربو الفضل کی حرمت متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کا سودا سونے سے، چاندی کا چاندی سے، گندم کا گندم سے، جو کا جو سے، کھجور کا کھجور سے، نمک کا نمک سے، اور اتنے کا اتنا برابر برابر دست بدست ہونا چاہیے۔ ہاں ان میں سے مختلف اشیاء کا تبادلہ جس طرح بھی چاہو کر سکتے ہو لیکن دست بدست ہو۔ سونے کا سودا سونے کے عوض نہ کرو سوا اس کے کہ برابر برابر ہو اور ایک کی مقدار دوسرے سے زیادہ نہ ہو، اور چاندی کی مقدار دوسرے سے زائد نہ ہو، اور غائب مال کی فروخت حاضر دام سے بھی نہ کرو۔ کھجور کا کھجور سے، گندم کا گندم سے، جو کا جو سے، نمک کا نمک سے، جو کا توں دست بدست ہونا چاہیے۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا، سوائے اس صورت کے کہ جب ان چیزوں کے رنگ مختلف ہوں۔ تو یہ تو تھی سود کی 2 قسمیں۔ اب آگے چلتے ہیں تجارت اور ربو کا فرق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت اور ربو یعنی تجارت اور سود ایک جیسا ہی ہے، لیکن یہ حقیقت میں ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سود کو بیع پر قیاس کرنے والے کی سوچ ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک تاجر تجارت میں اپنے سرمایے پر نفع لیتا ہے اور یہ جائز ہے کہ وہ اپنے سرمایے کا نفع حاصل کرے، تو اپنے سرمایہ پر سود کی صورت میں نفع لینا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قیاس کرنے والوں کی ذہنی خرابی ہے، ورنہ دونوں میں واضح فرق ہے۔ جیسے تجارت میں نفع کی شرح مقرر نہیں ہوتی جبکہ سود میں ہوتی ہے۔ ایک تاجر اپنا سرمایہ ایک
مال کی تجارت میں لگاتا ہے جس کی لوگوں کو طلب ہوتی ہے، وہ محنت کر کے اور خطرات مول لے کر اس مال کو لوگوں کے لیے قابل حصول بناتا ہے جو اپنی ذاتی کوشش سے تو آسانی سے اس کو حاصل نہیں وہ ہو سکتا تھا۔ پھر تاجر اپنے سرمایہ اور مال کو کھلے بازار میں مقابلے کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے نفع کی شرح بازار کا اتار چڑھاؤ مقرر کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف سود خور سرمایہ جو پریشانی تو ایک بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن نفع لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تجارت میں خسارے کا بھی امکان ہوتا ہے جبکہ سود میں نہیں ہے۔ اسی طرح حالات کہ بازار کے اتار چڑھاؤ یا کسی اور سبب سے ایک تاجر کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ خود برداشت کرتا ہے، جبکہ سود خور سرمایہ دار کو حالات خواہ کتنے ہی دگرگوں ہوں وہ اپنے منافع کی فکر رہتی ہے اور مقروض سے مقررہ شرح پر سود لیتا ہے۔ تجارت میں محنت بھی شامل ہوتی ہے جبکہ سود میں کوئی محنت شامل نہیں ہوتی۔ ان وجوہ سے تجارت کی معاشی حیثیت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے کہ تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے اور اس کے برعکس سود اس کی تخریب کا جو ہے موجب بنتا ہے یا وجہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ تجارت میں حقیقی رضامندی ہوتی ہے جبکہ سود میں نہیں ہوتی۔ تجارت میں ایک بار اور سود میں بار بار نفع حاصل ہوتا ہے اور سود میں استحصال ہے جبکہ تجارت میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت سود کے مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔